بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دو قسم کے منافقین کے بارے میں بات کی تھی۔ ایک وہ منافق جو ایکسٹریم منافق ہے، جس کا تقوی لیول کمپلیٹلی ختم ہو چکا ہے، اور ایک وہ منافق ہے جو اپنی زندگی خوف اور ڈر میں گزارتا ہے، اس ڈر میں کہ سوسائٹی کیا کہے گی میرے بارے میں۔ وہ لوگوں کے ججمنٹ سے اتنا زیادہ گھبراتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کے راستے پہ نہیں چل پاتا۔ لیکن ہم اس میں یہ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان ہے جس کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے دل میں بہت زیادہ ڈر اور خوف ہے، اور اس ڈر خوف کی وجہ سے منافقت کی بیماری اس کے دل میں آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے، تو اس کے لیے اتنا مشکل کیوں ہے یہ تمام خوف اور ڈر ختم کرنا اور اسلام کے راستے پہ چلنا؟ کیا اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کیا اس کو اللہ کی رحمت نظر نہیں آتی؟ کیا اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ نے اس کو زندگی میں کتنی نعمتیں دی ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ سوسائٹی سے ڈرنے کا اور لوگوں سے ویلیڈیشن حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتی؟ وہ جتنا مرضی سوسائٹی کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اس کو کبھی بھی ویلیڈیشن نہیں مل سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود اور سمجھنے کے باوجود وہ خالی اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ اپنی پوری زندگی ڈر اور خوف میں کیوں گزارتا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت 21 اور 22 میں اللہ کی بھی ریزننگ بالکل یہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 21 میں اللہ کہتے ہیں، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ یہاں پر آپ ان دونوں آیتوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ لاجک اور ریزننگ کو استعمال کرنا کتنا ضروری ہے، جس سے پھر ایک مسلمان جس کا ایمان کمزور ہے، یا ایک منافق جو اپنی زندگی خوف اور ڈر میں گزارتا ہے، وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے لاجک استعمال کرے گا تو وہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ جب مجھے رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، شروع سے ہی اللہ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، تو پھر میں سوسائٹی کی عبادت کیوں کروں؟ میں لوگوں سے ویلیڈیشن کیوں حاصل کروں؟ میں لوگوں سے کیوں ڈروں جب لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے کچھ دے سکیں؟ مجھے اللہ پر شک کیوں ہے؟ میں اللہ پر توکل کیوں نہیں رکھ سکتا؟ جب انسان اس قسم کی لاجک اور ریزننگ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ مجھے زندگی خوف اور ڈر میں نہیں گزارنا چاہیے۔ لیکن ہم پھر اس میں یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان لاجک اور ریزننگ، اپنی عقل استعمال کرنے کے باوجود پھر بھی زندگی خوف اور ڈر میں ہی گزارے، اس کے لیے اپنا خوف اور ڈر ختم کرنا ناممکن ہو جائے؟ اس کے جواب میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایک انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس کی زندگی خوف اور ڈر میں ہی وہ گزارے، اور وہ خوف اور ڈر بالکل بیس لیس ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پھر بھی ٹرانسفارم اور چینج نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں شک ہو، جب تک اس کے دل میں ڈاؤٹ ہو۔ جب انسان اپنی خالی عقل استعمال کرتا ہے تو عقل سے وہ یہ ضرور سمجھ لیتا ہے کہ میری کچھ ایسی حرکتیں ہیں جو غلط ہیں، جو انہیلتھی ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور میں غلط راستے پہ ہوں۔ لیکن خالی عقل، ریزننگ، لاجک، ان چیزوں سے انسان کو ہمت، طاقت، موٹیویشن نہیں ملتی جس سے وہ سیدھے راستے پہ واقع چل سکتا ہے۔ سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے انسان کو جہاد کی ضرورت ہے، اور جہاد کرنے کے لیے انسان کے دل میں یقین ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر ایک مسلمان ہے جو منافقت کے راستے پہ چل رہا ہے، وہ پرائیویٹلی اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھے۔ اس کے لیے اسلامک اور ریلیجس گیدرنگز میں بیٹھ کر اسلام کے اوپر بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب وہ اپنے نان ریلیجس گیدرنگز میں بیٹھتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہاں پر وہ اللہ کے بارے میں بات کرنے سے گھبراتا ہے۔ ایسا انسان ہمیشہ اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ماحول میں وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ریلیجس ہیں تو وہ بھی اسی کے مطابق باتیں کرنا شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ماحول میں لوگ زیادہ ریلیجس نہیں ہیں تو وہ بھی اس کے مطابق بات کرنا شروع ہو جائے گا۔
اس کو لوگوں کے ججمنٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکال کے سیدھے راستے پہ، اسلام کے راستے پہ چلے۔ اب اس کے اندر ہمت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یقین نہیں ہے۔ وہ یقین نہیں رکھتا کہ ایک دن وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، وہ جہنم پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو انسان واقعی اللہ کی راہ میں سٹرگل کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ اس کو جنت ضرور دے گا۔ اگر ایسے انسان کے دل میں یقین ہوتا تو وہ کبھی بھی اسلام کے راستے پر چلنے سے گھبراتا نہ۔ یہی چیزیں اللہ ہمیں اگلی آیتوں میں سمجھا رہے ہیں کہ جب دل میں شک ہو تب انسان کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوتی جس سے وہ سیدھے راستے پہ چل سکے۔ عقل کے ذریعے وہ سیدھے راستے کو پہچان لیتا ہے، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے، تمام ڈر اور خوف ختم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں شک ختم کرے۔ تو اسی لیے اللہ آیت نمبر 23 میں کہتے ہیں، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا تھا، اور ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب آپ ان آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اگر دل میں شک ہے تو شک کو ریموو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، انویسٹیگیٹ کریں، اینالائز کریں، سوچیں، غور و فکر کریں اللہ کی کتاب پہ۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو شک ہے اللہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ وہ بھی ایک صورت بنا لیں۔ اگر ان کو یہ شک ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں ہیں اور یہ اپنی طرف سے یہ صورتیں بنا رہے ہیں تو وہ بھی خود ایک اپنی طرف سے صورت بنا لیں۔ یہاں تک کہ اللہ ان کو چیلنج میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تمام دوستوں کو، جنات کو، جن کو بھی بیچ میں لانا چاہتے ہیں وہ سب کی مدد لے کر ایک خالی صورت بنا لیں۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو چیلنج میں یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن جیسی کتاب نازل کریں یا بہت سی صورتیں بنائیں۔ اللہ ان کو صرف یہ چیلنج میں کہہ رہے ہیں کہ ایک صورت خالی بنا لو۔ اب ظاہر ہے اللہ ان کو یہ چیلنج کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ وہ ہر صورت کو ایگزامن کرے، اینالائز کرے، غور و فکر کرے، تاکہ پھر ان کو آخر کار یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ تمام صورتیں کسی انسان یا جنات کے بس کی بات نہیں ہیں۔ یہ تمام باتیں صرف اللہ کی طرف سے ہی آ رہی ہیں، تبھی انسان کا شک دور ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمیں ساتھ ہی یہ بھی بات سمجھا رہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، اپنا تمام دل میں جو شک ہے اس کو ریموو کر کے یقین لے آتے ہیں، پھر اچھے عمل کرتے ہیں، ان کو لازماً اللہ اجر دے گا۔ اب یہ بات ہر مسلمان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک مسلمان چند ریچولز، چند نمازیں، اچھے اعمال کرتا ہے صرف تب جب اس کو سوٹ کرتا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر جانے کی کوشش نہیں کرتا، نماز یا کوئی اچھے اعمال صرف تب کرتا ہے جب اسلام اس کے لیے آسان ہوتا ہے، جب وہ سوسائٹی اس کو جج نہیں کر رہی ہوتی، تب وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ قیامت کے روز اس کو لازماً جنت ملے گی۔ کیونکہ ان آیتوں میں اللہ واضح کرے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت سا جہاد کیا۔ ان کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے سوسائٹی کا، لوگوں کا، نہ وہ ویلیڈیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی روح کو، اپنی اسٹرینتھس کو، اپنی قابلیت کو، کریج کو، صبر کو، ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ایسے لوگ پھر جنت کے واقع حقدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 میں اللہ کہتے ہیں، اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہی ہے، اور جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔
اس سے خدا کئی کو گمراہ کرتا ہے اور کئی کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا تو صرف نافرمانوں کو۔ اب جہاں کہ اللہ نے ہمیں ایک بات سمجھا دی ہے کہ اپنے دل میں خوف اور ڈر کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے تو عقل استعمال کرنی چاہیے، اور عقل، لاجک یا ریزننگ کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے دل کے اندر جو شک ہے وہ ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ شک کو ختم کرنے کا مطلب ہے اللہ کی کتاب کو ایگزامن اور اینالائز کرو اور اس پہ غور و فکر کرو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ ہمیں یہاں پر ایک اور بھی بات سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ نے دل میں شک کو ختم کرنا ہو اور اللہ کی کتاب پر غور و فکر کرنا ہو، تو اللہ کی کتاب پر غور و فکر کرنے سے پہلے انسان یہ ضرور پوچھے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر اس کی نیت خالص ہے، اگر اس کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے، وہ واقعی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ لازماً سمجھ جائے گا۔ اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ واقعی اللہ کی کتاب کو ایگزامن نہیں کرنا چاہتا، وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اللہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، جہنم، جنت، فرشتے، یہ تمام چیزیں ہے یا نہیں، وہ ان چیزوں میں اتنا سنسیئر نہیں ہے، نہ وہ اتنا انٹرسٹڈ ہے۔ اگر اس کی نیت خراب ہے تو پھر وہ ہر چیز پر سوال اٹھائے گا، اور اس کو چھوٹی سی چھوٹی قرآن کی آیت نہیں سمجھ آئے گی، وہ بلکہ مزید گمراہ ہوتا چلا جائے گا۔ بلکہ جیسے آپ ان آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں، وہ بالکل معمولی اور انسگنیفیکنٹ چیزوں کے اوپر بحث کرنا شروع ہو جائے گا کہ یہاں پر اللہ نے مچھر کی مثال کیوں دی، جب اللہ نے پورے کائنات کو بنایا ہے، جب اللہ نے کئی چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو اللہ نے پھر اتنی معمولی سی چیز کی مثال کیوں دی ہے؟ اللہ کئی چیزوں کا مثال دے سکتا تھا، تو اللہ نے ایک مچھر کا مثال کیوں دیا؟ ایسا انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مچھر، مکھی، یہ تمام جو بالکل مائنیوٹ، انسگنیفیکنٹ چھوٹی چیزیں ہیں، اگر آپ کبھی سائنس کے لحاظ سے ان کو اسٹڈی کریں تو انسان مزید اللہ کی حکمت اور اللہ کی طاقت کو سمجھ لیتا ہے۔ اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر ایک اتنے چھوٹے سے جسم کے اندر بھی دل، دماغ، تمام آرگنز ہو سکتے ہیں، تو اس سے بلکہ یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی طاقت، قوت کتنی زیادہ ہے۔ اسی لیے جو انسان واقعی اللہ کی کتاب کو سنسیئرلی ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ ہر مثال کو بہت سیریسلی لے گا، مزید انویسٹیگیشن کرے گا، مزید ریسرچ کرے گا، اور جتنا وہ ریسرچ کرے گا اتنا ہی اس کو مزید اللہ کی حکمت اور اللہ کی قوت سمجھ آئے گی۔ لیکن جو انسان سنسیئر ہی نہیں ہے، وہ ہر چیز کا صرف مذاق اڑانا چاہتا ہے، وہ ہر چیز پہ جا کے پھنس جائے گا۔ اس کے لیے اللہ کی کوئی بھی آیت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ اس آیت کے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ ایسے مثال استعمال کر کے اللہ کئی لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور اللہ کئی لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے وہ اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خود اپنے دل میں شک نہیں ختم کرنا چاہ رہے، وہ خود ان کی نیت خالص نہیں ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ واقعی اللہ کی کتاب سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اللہ نے ان کو نہیں سمجھایا۔ اللہ جانتے تھے کہ ان کا دل صاف نہیں ہے، اسی لیے ان کا دل شک میں مزید مبتلا ہوتا گیا۔ اللہ نے ان کو گمراہ نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی نیت کی وجہ سے اپنے آپ کو گمراہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس عقل، انٹلیکٹ، ریزننگ، ہر چیز اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا۔ اگر وہ چاہتے وہ صحیح طریقے سے ریسرچ کر کے اپنا دل کا شک ختم کر سکتے تھے، لیکن ان کی نیت خالص نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ یاد کریں، پہلے ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ ہمیں انڈائریکٹلی یہی بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ قرآن کا یہ جو جرنی ہے یہ کیوں شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر آپ ایک صاف دل، ایک صاف نیت اور آپ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس قرآن کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو قرآن کی لازماً سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر آپ کا دل خالص نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، یا آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، تو پھر آپ کو کوئی بھی آیت سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر اگر آپ گمراہ ہوگے تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے، آپ کا اپنا قصور ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ ہمیں مزید سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ان کے اندر سنسیریٹی نہیں ہے، ان کی نیت خالص نہیں ہے، وہ واقعی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ واقعی ان کے دل میں جو ڈاؤٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے آیت نمبر 11 میں مینشن کیا تھا۔
تو اس لیے اللہ آیت نمبر 27 میں کہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن بلا وجہ لوگوں کے ساتھ صرف بحث کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ اسلام کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں، یہ سوچ کے کہ ہم آہستہ آہستہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہی چیزوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ڈسلویلٹی، نفرت، ڈسٹرسٹ، جیلسی، ان چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امت اندر سے کمزور ہو جائیں۔ وہ مسلمانوں کو بار بار یہی بات سمجھاتے ہیں کہ صرف اپنی خواہشات کے اوپر فوکس کرو، آپ کی اپنی انڈیویجول نیڈز سب سے ضروری ہے۔ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں اللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ امت کی، کمیونٹی کی نیڈز زیادہ ضروری ہیں۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ گھر کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کی عبادت کرو۔ ایسے لوگ ظاہر ہے کبھی بھی اللہ کے آگے جھک نہیں سکتے، اور جو اللہ نے حکم دیے ہیں قرآن میں، جو سیدھا ایک ہی راستہ اسلام کا ہے، اس پر نہیں چل سکتے۔ ان کو پھر اسلام کے حدود، قرآن میں جو حکم ہے اللہ کے، یہ تمام چیزیں نہیں سمجھ آتی، اور وہ اسلام کا ایک اور ہی ورژن کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایسا ورژن جو ان کو سوٹ کرتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جب یہ چیز پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سے مسلمان ہیں جو کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آتے کہ اسلام کے مختلف ورژنز نہیں ہو سکتے، اسلام کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ورژن ہے جو اللہ نے شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں ہمیں سمجھا دیا ہے۔ بلکہ اس کا بہترین ایک مثال ہمیں پاکستان کے اندر آج کل کے زمانے میں ملتا ہے، جہاں پر لوگ ویمنز رائٹس کا نام استعمال کر کے فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات، اسلام کا نام استعمال کر کے گھروں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عورتیں اس بات پہ لڑ رہی ہیں کہ ہمارا اپنا حق ہے، ہم جو مرضی کریں، ہم جو مرضی پہنیں، کوئی ہمیں سوال نہیں پوچھ سکتا۔ وہ یہ بحث کرتی ہیں کہ خاوندوں کا حق ہے کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں، ہماری حفاظت کریں، ہماری بیسک نیڈز کو پوری کریں، ہمیں پیسہ دیں، لیکن خاوند ہمیں پوچھ نہیں سکتا یا ہمیں سمجھا نہیں سکتا کہ ہمیں کس طریقے سے ڈریس اپ ہونا چاہیے، ہم کیا پہن سکتے ہیں، ہم کیا نہیں پہن سکتے، ہم کب باہر جا سکتے ہیں، ہم کب باہر نہیں جا سکتے۔ خاوند کو یہ حق نہیں ہے۔ تو اگر ہمارا لباس ٹھیک نہیں بھی ہے، یا ہم جس وقت پر گھر سے باہر جا رہے ہیں وہ سیف نہیں ہے، ہم وہ تمام کام ضرور کریں گے، اور تمام کام کرنے کے باوجود خاوند کا حق ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ وہ ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، سوال نہیں کر سکتا، لیکن اس کو ہماری حفاظت کرنا ہے۔ وہ بلکہ ہمیں حجاب یا کور اپ کرنے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر ساتھ عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ خاوند کا کام ہے کہ وہ ہمارے تمام فائنینشیل نیڈز کو پورا کرے، گھر کو چلائے، بلز کو پورا کرے، ہمارے اپنے جتنے بھی پرسنل نیڈز ہیں وہ پورے کرے۔ اور عورت یہ اس بات پہ بحث کرتی ہے کہ میں پھر بھی گھر سے جب میرا دل چاہے میں باہر جاؤں گی، میں نوکری بھی کروں گی، میں اپنے خوابوں کو پورا کروں گی، میں جو مرضی اپنی زندگی کے ساتھ کروں۔ خاوند کا کام ہے کہ وہ دن رات محنت کرے، نوکری کرے، اور میرے فائنینشیل نیڈز کو پورا کرے۔ اب یہ خود دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل نان سینسیکل آرگیومنٹس ہیں، اور یہ اس قسم کی بحث ہے جس سے آپ کا گھر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جو لوگ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے نام، وہ یہی چاہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ گھر سب سے امپورٹنٹ، فیملی سب سے سیکرڈ چیز ہے، اسی فیملی یونٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جہاں پر ہم نے متقین، کافر اور منافق کے بارے میں بات کی ہے، یہاں پر آپ ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جب متقین کے بارے میں بات کی تو اللہ نے 4 آیتوں میں متقین کو ڈسکرائب کیا ہے۔ اللہ نے جب کافر کے بارے میں بات کی تو 2 آیتوں میں کافر کو ڈسکرائب کیا، لیکن جب اللہ نے منافقین کے بارے میں بات کی تو اللہ نے صرف 2 یا 4 آیتوں میں نہیں، بہت سی آیتوں میں منافقین کے کیریکٹرسٹکس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اور مختلف قسم کے مثال بھی ہمیں دی ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ منافقت کیا ہے۔ اب اس پہ ہم سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں منافق کے اوپر اللہ نے اتنی زیادہ آیتیں کیوں ڈیڈیکیٹ کی ہے، حالانکہ متقین اور کافر کے اوپر اللہ نے بہت زیادہ نہیں کیا۔
اس کے جواب میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مدنی صورتیں زیادہ تر قرآن کے شروع میں آ رہے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ حالانکہ یہ تمام صورتیں کئی سال کے بعد نازل ہوئی تھیں، لیکن قرآن میں اللہ یہ تمام مدنی صورتیں شروع میں پیش کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مدنی صورتوں میں شریعت ہے، مدنی صورتوں میں اسلامک لاز، اللہ کے حکم، یہ تمام چیزیں آتی ہیں، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ تمام مدنی صورتیں قرآن کے شروع میں اس لیے ہیں کیونکہ اللہ قرآن کے شروع میں ہی سب سے پہلے مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ امت ہونے کی وجہ سے ان کا کام ہے اسلام کو پھیلانا، لیکن اسلام کو پھیلانے سے پہلے ان کو یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ امت اندر سے مضبوط ہو، امت اندر سے اسٹرانگ ہو۔ اگر آپ کی امت اندر سے کمزور ہے کیونکہ اس میں منافق بہت زیادہ ہیں، لوگوں کو صحیح اسلام کے بارے میں خود بھی نہیں سمجھ آ رہی، مسلمان خود بھی بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں، تو پھر وہ ایک امت ہو کے دوسروں کو دین کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر منافق کوشش کر رہے ہیں کہ امت کے اندر حسد، نفرت، گریڈ، جیلسی، یہ تمام چیزیں پھیل جائیں تو پھر آپ کی امت کے اندر دین کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ ایسی امت دوسروں کو اسلام کا راستہ نہیں دکھا سکتی کیونکہ ایسی امت خود بھی بہت زیادہ کنفیوزڈ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ بار بار ہمیں منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں اور منافقت کے بارے میں بتا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو منافق سے بچا کے رکھ سکیں، اور ساتھ ہی ہم بار بار اپنا دل کا جائزہ لیں۔ اگر ہمارے دل میں منافقت کی ڈیزیز آنا شروع ہو گئی ہے تو ہم فوراً اپنے دل کو ٹھیک کریں، ہم فوراً اس منافقت کو ختم کریں تاکہ جب وہ امت اندر سے خالص ہوگی پھر ہی وہ اسلام پھیلانے کا کام کر سکتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے ہمیں متقین کا راستہ سمجھا دیا، یہ وہ راستہ ہے جس پہ ہمیں چلنا چاہیے، اور اللہ نے ہمیں ساتھ ہی وہ دونوں راستے کافر اور منافق کا بھی سمجھا دیا جس پہ ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد اللہ اب ٹاپک کو شفٹ کر کے فطرت کے بارے میں بات کریں گے، اور خاص طور پہ انسانوں سے یہ سوال پوچھیں گے کہ ہم اللہ کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں شک کیسے ہو سکتا ہے جب ہماری یہ تمام چیزیں فطرت کے خلاف ہیں۔ جب ہماری اپنی فطرت توحید کو فالو کرتی ہے تو ہم کیسے اللہ کو جھٹلا رہے ہیں؟ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 28 میں اللہ کہتے ہیں، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصہ فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ان آیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ 2 موت اور 2 زندگی کا ذکر کر رہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ شروع میں جتنے بھی انسان ہیں زمین میں نیچے آنے سے پہلے تمام روحیں ان کی اوپر آسمان میں تھیں۔ اس وقت وہ روح کے فارم میں تھے، ان کا کوئی جسم نہیں تھا، اور جب وہ اوپر آسمان میں روح کے فارم میں تھے تو ہم میں سے ہر انسان نے اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور وہ معاہدہ توحید کے بارے میں ہے۔ یہ بلکہ سورہ الاعراف ورس 172 میں اللہ مزید اس کے بارے میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے ہر روح سے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا میں آپ کا خدا نہیں ہوں، اور ہم میں سے ہر روح نے اس چیز کی گواہی دی تھی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ پھر یہ گواہی دینے کے بعد تمام روحوں کو اللہ نے سلا دیا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں آیت نمبر 28 میں بتا رہے ہیں کہ شروع میں ہم سب مردہ تھے، یہ ہماری پہلی موت تھی۔ اس کے بعد جس روح نے دنیا میں اترنا تھا اللہ پھر اس روح کو جگاتے تھے، اور پھر وہ روح جسم میں داخل ہو کر اس دنیا میں آتی تھی، یہ پھر ہماری پہلی زندگی ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر انسان کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے، جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو انسان فوت ہو جاتا ہے، وہ پھر ہماری دوسری موت ہے۔ اور پھر ظاہر ہے قیامت کے دن اللہ تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، وہ پھر ہماری دوسری زندگی ہوگی۔ تو اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ 2 زندگی اور 2 موت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، جو بعد میں اللہ سورہ غافر آیت نمبر 11 میں بھی اس چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ 2 موت اور 2 زندگی کا ذکر کرنے کے بعد انسان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ انسان اللہ کو کیسے جھٹلا سکتا ہے۔
لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ دو موت اور دو زندگی سے یہ سوال کیسے اٹھتا ہے کہ ہم اللہ کو جھٹلا نہیں سکتے؟ ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سے یہ سوال پوچھ ہی کیوں رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ جس روح نے اللہ کے سامنے گواہی دی تھی وہی روح اس وقت ہمارے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے ہماری فطرت توحید کے مطابق ہے۔ اب ظاہر ہے ہم اس میں یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ہماری روح کی ملاقات اللہ سے ہوئی تھی اور ہماری روح نے گواہی دی تھی تو ہمیں وہ چیز یاد کیوں نہیں ہے؟ شاید اسی لیے اللہ نے جو پہلی موت ہمیں دی تھی جس پہ ہماری تمام روحیں اللہ کو گواہی دینے کے بعد اللہ نے تمام روحوں کو سلا دیا تھا، وہ سلانے کی ہی وجہ ہے کہ کسی روح کو یہ پراپر یاد نہیں ہے کہ اس کی ملاقات اللہ سے کب ہوئی تھی اور اس نے یہ گواہی کب دی تھی۔ اور ظاہر ہے یہ یادداشت روح سے نکالنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر ہم میں سے ہر انسان کو یہ یاد ہو کہ ہماری ملاقات اللہ سے ہوئی تھی اور پھر ہم نے اللہ کو یہ گواہی دی تھی تو پھر ہم میں سے ہر انسان ایک اچھا مسلمان ہوگا۔ یہ پھر زندگی امتحان تو نہیں ہو سکتا اور پھر جنت جانا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ اسلام کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے بالغیب میں یقین رکھنا ہے، لیکن اگر اللہ ہمارے لیے بالغیب نہیں ہے کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہوئی تھی تو پھر یہ دنیا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا اور جنت میں جانا بہت آسان ہو جائے گا۔ بلکہ مسلمان کا تو ٹیسٹ ہی یہی ہے کہ اللہ، فرشتے، جہنم، جنت، شیطان، ان تمام چیزیں جو ہمارے لیے بالغیب ہے، ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا، حالانکہ ہم نے ان تمام چیزوں کو کبھی بھی نہیں دیکھا، نہ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہ جو اللہ نے روحوں سے گواہی لی تھی اور گواہی لینے کے بعد ان کو سلا دیا تھا، چاہے روحوں کو وہ ملاقات اللہ کے ساتھ یاد نہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے گواہی اللہ کو دی تھی، اسی لیے ہر روح کو توحید کا پیغام اٹریکٹ کرتا ہے۔ ہر روح کو توحید کا پیغام فوراً سمجھ آ جاتا ہے۔ مثلاً آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک مریض ہے جو کومے میں ہے اور جیسے وہ کومے سے جاگتا ہے اس کی میموری ختم ہو جاتی ہے، اس کو یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا تھا، اس کا بچپن کیا تھا۔ ایسے پھر مریض کو ڈاکٹرز ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کو گھر والوں سے اور دوستوں کے ساتھ اس کی بار بار ملاقات کرواؤ۔ یہ جس اسکول میں جاتا تھا، یہ جہاں پر اس نے پرورش حاصل کی تھی، ان جگہ پر اس کو لے کر جاؤ، کیونکہ شاید اس کو ایگزیکٹ وہ چیزیں یاد نہیں رہیں گی، لیکن جب وہ ایسی جگہوں پہ جائے گا، ایسے لوگوں سے ملاقات کرے گا، اس کو یہ تمام چیزیں بہت زیادہ اٹریکٹ کریں گی۔ اس کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے، حالانکہ اس کو ایگزیکٹ وہ چیزیں یاد نہیں ہیں۔ اللہ بالکل ہمارے ساتھ اسی طرح ہی کر رہے ہیں۔ روح کو سلانے کے بعد جب وہ روح جاگتی ہے تو وہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح ایک انسان کومے کے بعد جاگتا ہے، کافی عرصے تک اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ کہاں پر ہے، اس کا بچپن کیا تھا۔ اسی طرح روح کو یہ بات نہیں یاد کہ اس نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی تھی، لیکن روح توحید کا پیغام سے بہت زیادہ واقف ہوتی ہے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہر جگہ پہ توحید کا پیغام رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں توحید کا پیغام صرف ایک صورت میں ہے یا چند صورتوں میں ہے، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک قرآن کی ہر دوسری تیسری آیت میں کہیں نہ کہیں توحید کا پیغام آ رہا ہے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن تو سن لیا ہے لیکن میں نے بیچ میں توحید کا پیغام نہیں سنا، میری روح نے گواہی نہیں دی کیونکہ میں نے توحید کا پیغام سنا ہی نہیں بیچ میں۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی انسان تھوڑا سا بھی قرآن کو سنے اور بیچ میں توحید کا پیغام اس کو نہ سمجھ آئے۔ بلکہ اس کے علاوہ جو ہمیں آیت نمبر 29 میں بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ توحید کا پیغام صرف قرآن میں نہیں بلکہ ہر جگہ ہے۔ اگر ایک انسان صرف اپنے ماحول میں تھوڑا سا غور و فکر کرے، اس سے بھی اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ تمام کائنات صرف ایک ہی خدا نے بنائی ہے۔ تو اب ہم ان تمام چیزوں کو سمرائز کر کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنی عقل، اپنی ریزننگ، اپنی انٹلیکٹ استعمال کرتا ہے ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ، شک کو ختم کرنے کے لیے سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ آخر کار اپنی فطرت کو فالو ضرور کرے گا اور توحید کی طرف ضرور پہنچے گا۔ اس کو قرآن اور اسلام کا پیغام لازماً سمجھ آئے گی اور پھر اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ واقعی ہی اللہ کا پیغام ہے۔ بلکہ فطرت کے بارے میں تو ہم حدیث میں بھی یہ بات جانتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہر انسان
اپنی فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، وہ بعد میں اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث کے مطابق آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہر جانور ایک اینیمل انسٹنکٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے فوراً بعد وہ جانور خود ہی جانتا ہے کہ اس نے کون سا کھانا کھانا ہے، کون سا نہیں، کہاں پر اس کو رہنا چاہیے، اس کو کس قسم کے کام کرنے چاہیے، یہ جانور خود ہی جانتا ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ اس کے اپنے اینیمل انسٹنکٹس ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے اپنے ہی ایک انسٹنکٹ ہوتے ہیں، اس کی اپنی پروگرامنگ اللہ نے پہلے سے کی ہوتی ہے۔ وہ پروگرامنگ ہماری فطرت ہے جو ہمیں شروع سے ہی توحید کی طرف کھینچ کے لے کر جاتی ہے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے تمام انسانوں کو اپنی فطرت کے مطابق پیدا کیا تاکہ وہ توحید کو پریکٹس کرے، صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرے، لیکن وہ شیطان ہے جو انسان کو غلط راستے پہ لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ ہم سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب ہماری فطرت کے مطابق ہمیں توحید کی سمجھ آتی ہے، ہمارا دل بھی اس چیز کے اوپر گواہی دیتا ہے، ہماری پروگرامنگ ہی اس طریقے سے ہوئی ہے، تو پھر ہم یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود توحید سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم تمام چیزیں جاننے کے باوجود اللہ کو کیوں جھٹلاتے ہیں؟ ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں شک کیوں ہوتا ہے؟ ہم سوسائٹی کی عبادت کیوں کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہاں پر ہم انشاءاللہ سیشن کو ختم کریں گے، لیکن ختم کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ ہم میں سے ہر انسان اپنا جائزہ لے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ جب وہ توحید کو سمجھتا ہے، دل اور دماغ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے، تو ہم تمام لوگ سوسائٹی کی ویلیڈیشن کیوں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سوسائٹی اور لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ السلام علیکم۔